غالباً یہ حجۃ الوداع کا موقع ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ سوال کر رہے تھے تو آپ نے کھلا اعلان کیا، لوگو سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، لوگو تم جو چاہو ہم سے آج پوچھ لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سوال کرنے کی اجازت دی لوگوں کو، جو چاہو پوچھو، سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو پوچھ لو آج۔ فنادى رجل، مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مل اسلام، آپ بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کی آپ دعوت دیتے ہیں، اسلام ہم لوگ لائے ہیں، لیکن یہ تو پہلے بتائیں آج یہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ یعنی اسلام کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ اسلام کا سب سے بہترین کردار کیا ہے؟ آپ بتائیے، مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ آنے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، سب سے بڑا اسلام تو یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیتا رہے۔ دیکھا اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے۔ پوچھا جاتا ہے اسلام کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہی اصل میں سب سے بڑا اسلام ہے۔ آج مسلمان ذرا سوچیں، سب سے بڑا اسلام جو اللہ تعالی کے رسول نے صلاح نماز قرار دیا، آج کتنے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں؟ کتنی بڑی کمزوری اور خامی آج مسلمانوں میں ہے۔ یا رسول اللہ مل اسلام، آپ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے اسلام کا؟ سب سے بڑا اہم عمل کیا ہے؟ آنے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کلمہ پڑھنے کے بعد جب آدمی نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ دو، تو سمجھو کہ ہاں اس کے اندر اسلام آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سب کو سوچنا چاہیے اور ہمارے ساتھی اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہمارے گھروں میں نماز کی کتنی پابندی ہوتی ہے، کتنی پابندی نہیں ہوتی۔ آج نمازی گھروں میں بوڑھے ماں باپ، دادا دادی تو تہجد پڑھتے ہیں، لیکن آج اولاد پوتے پوتیاں اسی گھر میں، بیٹے بہو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، سب سوئے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے، یہ نہیں سوچتا انسان کہ ہم اسلام ڈھا رہے ہیں۔ بہرحال پہلا سوال تھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کے بارے میں۔ نمبر 2، تیسرا سوال اس نے کیا، دوسرا، یا رسول اللہ فمل ایمان، آپ بتائیں کہ ایمان کیا چیز ہے؟ اب ایمان کی بات ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان الاخلاص، آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے، کلمہ پڑھنے کے بعد مخلص ہو جائے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے گفتار کردار مخلص، اخلاص آ جائے اس کے، یہی سب سے بڑا ایمان ہے، یہی حقیقی ایمان ہے۔ اخلاص کا یہ مقام مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کو ایمان قرار، ایمان کا نام دیا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص کھڑا ہوا اور تیسرا سوال اس نے کیا، یا رسول اللہ
یا رسول اللہ فمل یقین، آپ بتائیں کہ یقین کیا چیز ہے؟ اسلام، اخلاص، یقین، آپ بتائیں کہ یقین کس چیز کا نام ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کتاب و سنت میں یقین کی بڑی فضیلت آئی ہے. یقین کو ایمان کا شرط قرار دیا گیا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ. بہت سارے اس قسم کے الفاظ ہیں. علم الیقین ہے، عین الیقین. یقین کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر یقین آ چکا ہے؟ یہ سوال ہے اور بڑا اہم سوال. فمل یقین، آپ نے فرمایا التصدیق، تصدیق کرنا، یہی اصل میں یقین ہے. یقین کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کمال کہ تمہارے دل میں یقین آ گیا ہے. یقین کے بعد تمہارے اعمال میں سب سے بڑی خوبی یقین کیا پیدا کرے گا؟ تصدیق. یقین اگر آ گیا ہے تو تمہارے جسم کے سارے اعضاء اس کی تصدیق کریں گے، اگر سچا یقین آ گیا ہے تب. اسی لیے ایک مطلب کہا جاتا ہے کہ اس کے پوچھنے کا مقصد کہ فمل یقین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یقین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس کی علامت کیا ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر یقین آ گیا ہے اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، جنت پر، جہنم پر، روز نماز کے حق ہونے پر ہمارے دل میں یقین آ چکا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ میں اگر معلوم کرنا چاہوں تو مجھے کیسے پتا چلے کہ ہاں میرے اندر یقین آ گیا ہے؟ تو پیارے نبی نے بیان فرمایا التصدیق. ایمان کی یقین کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی نشانی اور خوبی یہ ہے کہ تمہارے اندر تصدیق آ جائے. یعنی تصدیق آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر تم نے یقین کیا ہے اعمال اور اقوال سے اس کی تصدیق ہو جائے. یہ ہے یقین. اگر اللہ رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس پر یقین آ گیا ہے تو اس کی علامت ہے کہ تم کبھی شرک نہ کرو. یہ یقین ہے. اگر تمہارے پاس تم نے اس آیت کو پڑھ لیا، ایمان رکھتے ہو کہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، عملی طور پر اپنے قول، اپنے گفتار اور اپنے کردار سے ثابت کر دو کہ واقعی ہم سچے ہیں اپنے زبان میں. ہم نے جو کہا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا لینے دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی سے مانگو نہیں. مال، اولاد، صحت، تندرستی، سب کچھ اللہ تعالی سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ نہیں، اللہ ہی ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے. یہ تمہارا کردار اس یقین کی تصدیق کرے تو سمجھ جاؤ کہ واقعی تم مومن بن چکے ہو، تمہارے اندر یقین آ چکا ہے. یہ تصدیق. تو یہ تین چیزیں ہیں.